مسلین اما بعد، محترم جناب حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم اور کرم گستر جناب ناظر عام صاحب، مشفق اساتذہ اکرام اور معزز سامعین، آج کی یہ تقریب مرشد الامت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات پر مشتمل کتاب کے رسم اجرا کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور یہ ہم اراکین جمعیت الاصلاح اور طلباء دارالعلوم کی طرف سے ادنیٰ سی کوشش ہے، جس کے ذریعے ہم طلباء اپنے سابق ناظم ندوۃ العلماء کو خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کی علمی و تدریسی خدمات اور اخلاص و احسان کے بوجھ سے ہم گرابار ہیں۔ حضرت کی ذات تو اس سے کہیں بلند و بالا ہے، ہزاروں اصحاب قلم اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کر کے دلوں کی تسلی کا سامان کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب ہم بلا کسی تاخیر اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے لیے برادرم محمد اختر کو دعوت دیتے ہیں کہ موصوف آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ رب العالمین۔ تلاوت کلام اللہ کے بعد اب ہم کتاب حاضہ کے مرتب شیخ عامل کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور کتاب حاضہ کا بحیثیت مرتب تعارف پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ، اما بعد۔ قابل عزت توقیر و تعظیم حضرات اساتذہ کرام، عزیز رفقا، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہم کو حضرت مولانا محمد رابع صاحب حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی باکمال شخصیت پر کچھ لکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکھت گل۔ ہم طلبہ کی طرف سے حضرت والا کو ایک ادنا سا خراج عقیدت ہے جو آج ہم اس کتاب کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ مجھ کو حضرت والا سے براہ راست کوئی کتاب پڑھنے کا موقع تو نہیں ملا، لیکن ہمارے بہت سے ساتھی جن کے تاثرات اس کتاب میں موجود ہیں، انہوں نے حضرت والا سے براہ راست استفادہ کیا ہے، لیکن حضرت کے وجود بابرکت کی عطر بیزی ہمارے مشام جاں کو معطر کرتی تھی، اور آپ کی عشابات کی مجلس ہم سبھی طلبہ کے لیے بڑی مفید ثابت ہوتی تھی۔ آپ کی مجلس ہمیں روحانی غذا اور ایمانی تازگی حاصل ہوتی تھی، دل کو قرار آتا، حکمت و دانائی کی باتیں سننے کو ملتی تھی، لیکن اب ایسی خوبیوں سے متصف شخص نہ رہا۔ ان کی رحلت کی خبر سنتے ہی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اور کچھ دیر کے لیے محسوس ہونے لگا کہ دنیا تاریک ہو گئی۔ دل و دماغ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے کہ حضرت رابع نہیں رہے۔ اسی وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور میں نے سال کے آغاز ہی میں حضرت کے اوصاف، امتیازات اور ان کی خدمات و خصوصیات پر ہر زاویے سے نگاہ ڈالنا شروع کیا، اور مختلف عنوانات اس کتاب کے لیے منتخب کیے۔ پھر ہم سب کے مشفق و مربی استاذ مولانا عبد الرحیم
نعیم صاحب ندوی کو بتایا، آپ نے ہمت افزائی فرمائی، عناوین پر نظر ثانی کی، مفید ہدایات دیں۔ پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے بات کی جو کچھ لکھنے پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ ان سب کے درمیان میں نے عناوین تقسیم کر دیے اور ایک ماہ بعد تمام ساتھیوں نے اپنی قیمتی مضامین و مقالات قلم بند کر کے ہمارے حوالے کر دیے۔ پھر اس کی کمپیوزنگ، ترتیب اور پروف ریڈنگ کے مشکل مراحل سے گزر کر یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اس کتاب میں آپ کی زندگی کے ہر پہلوؤں پر مختصر مضمون موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن ان کی خدمات، ہدایات، افکار و نظریات، عادات و اطوار ہمارے لیے زندہ ہیں۔ ان کو اپنے درمیان باقی رکھنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ان کے طریق پر چل کر ہم ان کی خوبیوں کو تابندہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ حضرت کی مبارک حیات ایسی ہی خوبیوں سے آراستہ تھی۔ انہوں نے علمی عملی میدان میں ایسے نقوش چھوڑے ہیں جو تادیر ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوتے رہیں گے۔ مختصر یہ کہ حضرت کی ذات یقیناً ہم طلبہ و اساتذہ اور عام و خاص کے لیے مانند چراغ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر اس شخص کے لیے قابل تقلید ہے جو ایک کامیاب اور بھرپور مثالی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد ہم نائب ناظم جمعیت الاصلاح امیر حمزہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور کتاب ھذا کا مختصراً تعارف پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مخدوم و مکرم جناب ناظم صاحب، مشفق کرم فرما حضرت ناظر عام صاحب اور ڈائز پر تشریف فرما دیگر ذمہ داران ندوہ اور اساتذہ کرام اور طلباء اعظام، اس وقت جس کتاب کا رسم الاجرا ہونا ہے وہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی کی حیات و خدمات پر مشتمل ہے۔ اس کے مرتب عامل شیخ ہے جو ہماری جمعیت الاصلاح کی کابینہ میں بہت فعال، متحرک اور شعبہ صحافت کے معتمد ہے۔ موصوف نے اس کتاب کو مرتب کرنے میں بڑی محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے اور موصوف کو مزید ترقیات سے نوازے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کی زندگی پر جرائد وغیرہ کے نمبرات تو نکلے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی کتاب مرتب نہیں ہوئی، اس لیے پہلی کتاب ہے جو حضرت کی زندگی پر شائع ہو رہی ہے۔ یہ کتاب 256 صفحات پر مشتمل ہے، جن میں حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات کے مختلف گوشوں اور آپ کے اوصاف و کمالات کے متفرق پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں کل 57 عناوین کے تحت مضامین لکھے گئے ہیں۔ عناوین کو مرتب کرنے میں حضرات مربیان الاصلاح کے مشورے شامل ہے۔ ایک عنوان دوسرے عنوان سے جدا ہے، مضامین اور عناوین کا تکرار نہیں ہے۔ کتاب حضرت مولانا کی زندگی کے اکثر پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ میں آپ کے سامنے چند عناوین پیش کرتا ہوں جس سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت مولانا کا بحیثیت منتظم اور سرپرست کیا رول رہا ہے، اور آپ نے کن کن اداروں کی سرپرستی کی ہے اور کس انداز میں کی ہے، اس پر مشتمل مضامین کے عناوین کچھ اس طرح ہے: حضرت مولانا اور مسلم پرسنل لا بورڈ، حضرت مولانا اور ندوۃ العلماء، حضرت مولانا اور مجلس تحقیقات و نشریات و مجلس صحافت و نشریات لکھنؤ و مرکز الامام ابی الحسن دار عرفات رائے بریلی و دار المصنفین اعظم گڑھ، حضرت مولانا اور رابطہ عالم اسلامی، حضرت مولانا اور دینی و تعلیمی کونسل اتر پردیش، حضرت مولانا اور کل ہند تحریک پیام انسانیت و فقہ اسلامی اکیڈمی انڈیا، حضرت قائد ملت و مرشد الامہ۔ حضرت مولانا کے علمی ذوق و شوق پر مشتمل مضامین کے بعض عناوین: حضرت مولانا بحیثیت مصنف، حضرت مولانا بحیثیت داعی اسلام، حضرت مولانا بحیثیت استاد و معلم، حضرت مولانا بحیثیت مربی و مصلح، حضرت مولانا بحیثیت محدث، حضرت مولانا بحیثیت صحافی، حضرت مولانا بحیثیت جغرافیہ و سیرت نگار، حضرت مولانا بحیثیت واعظ و ناصح، حضرت مولانا بحیثیت ادیب و محقق۔ حضرت مولانا کے اخلاق و کردار اور آپ کی شان امتیازی پر مشتمل مضامین کے بعض عناوین: حضرت مولانا کی امتیازی خصوصیات، حضرت مولانا کی بے نیازی کا عالم، حضرت مولانا پیکر زہد و تقوی، علم و عمل، حضرت مولانا کے اخلاق و تواضع کا عالم،
حضرت مولانا ایثار و قربانی کے آئینے میں حضرت مولانا کی نرمی و بردباری اور درگزر کی داستان، حضرت مولانا کے حسن سلوک پر مشتمل مضامین کے بعض عناوین، حضرت مولانا کا مہمانوں کے ساتھ رویہ، حضرت مولانا کا طلبہ و اساتذہ سے تعلق و ربط، اور اس کے علاوہ حضرت مولانا کی دیگر خدمات کا بھی اس میں احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ چند نمونے تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ مزید کتاب کے مطالعے سے قارئین کتاب کے حسن و قبح اور جامعیت کا اندازہ لگائیں گے۔ اب میں اپنی بات کو طول نہ دے کر یہیں پر ختم کرتا ہوں اور آگے کی کارروائی کے لیے ناظم جلسہ سے گزارش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کتاب کو نافع بنائے اور ہم طلبہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم کتاب حاضہ کے رسم اجرا کے لیے برادرم شیخ عامر سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ کتابیں حضرت ناظم صاحب کے روبرو پیش کریں اور اساتذہ کرام کے روبرو۔ اس کو کھولو۔ اساتذہ کو ارے کھولو اس کو، ایسا ہی کھل جائے گا۔ سب کو مل گیا، کاروائی آگے بڑھے، کاروائی آگے بڑھے۔ اب ہم صدر محترم سے بسط ادب و احترام درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہم سامعین کو اپنے قیمتی کلمات سے محظوظ فرمائیں۔